اللہ الرحمن الرحیم بلکہ بدا لہم ما کانو، بدا لہم کا معنی ہے ظاہر لہم، ظاہر ہوگا ان کے سامنے، بدا لہم ظاہر ہو چکا ہوگا، ما کانو جو وہ یخفونا، یا افعال بمعنی وجدان ہے، اوپر لکھا ہے یخفونا یجدونہ مخفیا، جس چیز کو وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، مخفی پاتے تھے، وہ چیزیں وہاں پر ظاہر ہو جائیں گی۔ ولو ردو دفع شبو، کہ یہ رحمت کے خلاف ہے، مطلب ہے کہ وہ جب کہہ رہے ہیں کہ نردو، یہ درخواست کریں گے کہ کاش ہم واپس کیے جاتے، تو اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، وہ واپس کیوں نہیں کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں بلو ردو لہادو، اگر وہ واپس کیے جائیں تو لہادو پھر لوٹیں گے اسی کفر کی طرف، لما نہو عنہ، اس سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، انہم لکاذبون، بے شک یہ مشرک یہ پکے جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک دفعہ میں موقع ملے تو ہم قرآن کو مانیں اور واپس جا کے انسان بنے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، آخر انسان کی فطرت ہے نا، آدمی جب جیل میں پھنس جاتا ہے تو اس وقت بیٹھ کے کئی منصوبے بناتا ہے، اللہ سے وعدے کرتا ہے یا اللہ ایک دفعہ مجھے واپس کر دے، خیری خرا میں ایک دفعہ مجھے واپس کر صحیح، میں اتنا نیک بن جاؤں گا، یہ کروں گا وہ۔ جب جیل سے باہر آتا ہے تو پہلے سے بھی بڑا شیطان ہوتا ہے۔ اسی طرح بیمار ہوتا ہے تو بڑے اللہ سے وعدے کرتا ہے میں یہ کر دوں گا وہ، جب صحت مند ہو جاتا ہے تو پہلے سے بڑا شرارتی ہوتا ہے۔ وہی بات ہے لو ردو لہادو لما نہو عنہ انہم لکاذبون، وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، شکوہ ہے، اور کہا انہوں نے نہیں ہے یہ جینا مگر جینا دنیا کا، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہے ہم زندہ کر کے اٹھائے گئے سے، یعنی قیامت کوئی نہیں ہوگی، یوم البعث اور یوم الاحیاء یہ کوئی نہیں۔ بلو ترا اذ وقفوا، جواب شکوہ اگر تو دیکھے نا، یہ لو کا پیچھے بھی جزا معذوف ہے، لرأیت امرن عظیما، جہاں پر بھی تو دیکھے گا بڑا ہولناک منظر جب روکے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب کے سامنے، کالا الیس ھذا بالحق، اللہ فرمائیں گے کیا نہیں ہے یہ مر کر اٹھنا بالحق سچا، کیا اب یہ حق نہیں ہے؟ تم کہتے تھے ہم اٹھیں گے نہیں، اللہ اٹھا کے پوچھے گا سناؤ اب اٹھے ہو کہ نہیں اٹھے، قیامت حق ہے یا نہیں ہے یہ، لیکن اس وقت پیدا نہیں ہوگا۔ قالوا بلا، کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا، اے قسم ہے ہمارے رب کی کیوں نہیں، کیا مطلب ہے کہ واقعی یہ حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب، اللہ فرمائیں گے چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، سبب اس کے کہ تھے تم کفر کرتے۔ اب چکھنے کا معنی یہی ہوگا کہ جہنم کے کنارے پر بیٹھ کر نا انگلی لگا کے پھر بے حیا با شرچے خواہی کن، یہ ٹولہ بھی نکلا ہے، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور کوئی لوگ کہتے ہیں ان کو مسلمان سمجھو، ماشاءاللہ، ایسے یہودی کو مسلمان کیسے سمجھے، ایسے محرف کو، ہاں ذائقہ ہے نا جی، ذائقہ ہے، تھوڑا سا چکھنا پڑتا ہے، زنانی سالن چکھتی ہے، بچوں پتہ لگ سی فذوقوا العذاب، ہاں جہاں تیرا سالن نہیں ہوگا، ہر چیز کا ذائقہ جو ہے اس کی شان کے مطابق ہے، جہنم کا ذائقہ اور ہے، اور موت کا ذائقہ ہے انفکاک روح انل، لوگوں کو الو بناتے ہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکو عذاب کو بسبب اس کے، بسبب تمہارے کفر کرنے کے، کفر کی وجہ سے، قد خسر الذین کذبوا، تحقیق نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، ملاقات کب ہونی ہے؟ قیامت کو،
یعنی قیامت کے منکر ہیں، حتی اذا جاءتہم الساعہ، حتیٰ کہ جب آئے گی ان کو قیامت بغتتن، اچانک، بغتتن کا معنی کیا ہے؟ بلا اطلاع، قالو یا حسرتنا، قالو کہیں گے یا حسرتنا، ہائے حسین، یا حسرتنا، ہائے حسین، ہائے حسین، یہ ہائے بائے کریں گے، ہائے افسوس، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اوپر اس کے کہ کوتاہی کی ہم نے، فیہا قیامت کے بارے میں ہم نے کوتاہی کی، انکار کرتے رہے، تیاری کوئی نہیں کی، ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم، اور حالت یہ ہوگی ہم یحملون، وہ اٹھانے والے ہوں گے، اوزارہم اپنے بوجھ، علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر، ان کے وبال سے کیا مراد، وہ اپنے بوجھ بھی اٹھانے والے ہوں گے، ہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور جو مولوی ہوگا دوسروں کا ساتھ وہ بھی گناہ ہوگا اضلال کا، الا ساء ما یزرون، خبردار برا ہے وہ جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں، ومل حیات الدنیا، اور نہیں حیات دنیاوی، الا لعب ولہو، مگر نرا کھیل تماشا، ولدار الآخرہ، البتہ گھر پچھلا، خیر للذین، بہت بہتر ہے واسطے ان لوگوں کے، یتقون جو بچتے ہیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ، ان کی ایک تقریر ہے، یہی آیتیں پڑھتے ہیں، مسئلہ حیات پر ہے، کہتے ہیں کہ تم مانتے ہو، تم کہتے ہو، رٹا لگاتے ہو حیات دنیاوی دنیاوی دنیاوی، جس حیاتی کے تم قائل ہو نا مرنے کے بعد دنیاوی، قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ تو زندگی ہے ہی کوئی نہ، اور ہم جس کو مانتے ہیں وہ ہے وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ یتقون، تو کہتے ہیں آپ فیصلہ کر لو، بہتر حیات تم مانتے ہو یا ہم مانتے ہیں؟ کوئی سمجھ یہ بات؟ ہم مانتے ہیں کون سی حیات؟ آخرت کی، اور مارکا مانتا ہے دنیا کی، لیکن بزدل اتنے ہیں، اب ان کی زبانیں پہ دنیاوی بھی اور برزخی بھی، یہ ایک تیسری نکلی ہے، دنیاوی بھی اور برزخی بھی۔ اب تک تو یہ جھگڑا تھا کہ علل اتصال دنیاوی، جس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا، اللہ حال ہاں وہ دنیاوی ہے، اس میں کوئی ایسی تبدیلی بھی نہیں ہوئی کہ دنیاوی سے برزخی بن گئی ہو۔ یہ ساری کتابوں میں لکھ 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 کر یہ جھگڑے ڈال ڈال کے روح نکلتی کوئی نہیں ہے، فلاں فلاں اور یہی وجہ ہے وہ وجہ ہے، یہ کر کر کے اب جب کام خراب ہوا، اب ایک نئی کمپنی نکلی ہے، کمپنی جدید، وہ کہتے ہیں دنیاوی بھی اور برزخی بھی۔ واہ واہ، پہلے کہتے تھے المحند کا منکر گمراہ ہے، اب المحند کے خود منکر ہیں۔ محند کہتی ہے دنیاویاتون لا برزخیاتون، اب اس کا کیا معنی ہوگا؟ حیاتو دنیاویاتون لا برزخیہ کا کیا معنی ہوگا؟ دنیاوی بھی، یہی ہوگا نا معنی۔ حیاتو دنیاویاتون، یہ المحند کے دوسرے پارے میں، ہاں، اور حیاتو دنیاویاتون بولو پر ثواب ملے گا نا۔ حیاتو دنیاویاتون لا، حیات دنیاوی ہے برزخی، یہ ہے المحند شریف، اور مولوی صاحب کیا کہتا ہے؟ دنیاوی بھی برزخی بھی۔ اب تم بتاؤ المحند کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ اور المحند کا منکر بقول ان کے اتنا، قرآن کا منکر اتنا مجرم نہیں جتنا المحند کا منکر مجرم ہے۔ اب یہ فتویٰ کہاں جائے گا؟ بقول اپنے شاہدوا علی انفسہم، ہم تو کچھ نہیں کہتے۔ اب بالکل عقیدہ ہی بدل دیا نا۔ مزہ یہ عام طالب علم بیچارے جاتے ہیں تو ان کو پتہ چتا نہیں ہوتا، آگے بیٹھا ہوتا ہے حضرت صاحب، اور حضرت صاحب تو ماسٹر ہوتا ہے جھوٹ میں اور ان چیزوں میں،
تو وہ کہتے ہیں ایک تعلق ہوتا ہے صرف. اچھا تعلق، اور وہ تعلق بھی ہوتا ہے غیر معلوم الکیف. واہ، اس میں آپ کے ساتھ جھگڑا کس نے ڈالا ہے؟ غیر معلوم الکیف، جس کی کیف پتہ ہی کوئی نہیں اور پتہ نہیں کوئی برزخی تعلق ہے. تو غیر معلوم میں تو مناظرہ ہوتا ہی نہیں. گفتگو معلوم چیز میں ہوتی ہے یا نامعلوم میں؟ جس کا عقیدہ ہی نامعلوم ہے، غیر معلوم. اور کتابیں ساری بھری پڑی ہیں، 50 کتابوں میں سب کی روح جسم میں ہے جیسے پانی گلاس میں ہے. سارے سب کی کتابیں، اور حلول بھی جیسے پانی گلاس میں لکھ وہ رہا ہے. اور اب لگی نا سر پہ، اب انشاءاللہ آ گئے کنارے پہ. اور پہلے تو انبیاء کی روح نکلتی ہی نہیں، اب کہتے ہیں نہیں ایک دفعہ ہم بھی مانتے ہیں. بچوں تھوڑا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. وہ کہتے ہیں کہ برزخ اس قبر میں ہے. چلو یہی مان لیتے ہیں، پھر اس سے کیا ثابت ہوگا؟ پھر کیا ثابت ہوگا؟ برزخ اس قبر میں ہے، یعنی برزخ ان کی زمین میں ہے. اور جس کو درندے کھا گئے، برزخ ان کی درندے کا پیٹ ہے. اور اگر الیاس گھمن کو بھیڑیا کھا جائے، اب الیاس گھمن کی برزخ کیا ہوگی؟ بھیڑیے کا پیٹ. اور بھیڑیے کو انور اکاڑوی کھا جائے، اب بھیڑیے کی انور اکاڑوی کا پیٹ برزخ بن گیا. اب انور اکاڑوی کو مچھلی کھا جائے، مچھلی کو پکڑ کے کوئی اور بزرگ کھا جائے، اب برزخ کے تو تماشا نہیں بن گیا. یہ ان کی برزخ ہے اور یہ ان کی قبر ہے جو پھر رہی ہے. کبھی کس کے پیٹ میں جاتی ہے بیچاری برزخ، کبھی کس کے پیٹ میں، پھر ہضم ہو کے پھر اگلے کے پیٹ میں. اللہ ان کو ہدایت دے. ہاں اچھا، برزخ والا تو واپس نہیں آتا، مردے کی قبر والے تو ادھر ہمارے پتھر ایریا میں دریا خان میں وہاں 2 بھائی پکڑے گئے جو کھاتے مردے تھے. مردے قبرستان میں مردے نکال لیتے. قرآن کہتا ہے من ورائہم برزخ الی، جو برزخ میں چلا گیا قیامت تک واپس نہیں آتا. ان مردوں کو کوئی نہیں نکال سکتا. یہ تو نہیں نکلتے ہوں گے. ہمارے تو دریا نے سارے مردے باہر نکال دیے، سارے واپس آ گئے. ممبر آئے اور ان کی برزخ بھی ماشاءاللہ کبھی چارپائی پہ ہے، کبھی وہ برزخ کندھوں پہ ہے، کبھی بھیڑیے کا پیٹ ہے، کبھی ہوا ہے. اور ہندوؤں کی برزخ گنگا ہے. اور جو بالکل اڑ جاتے ہیں، جن کی قبریں بنتی نہیں، پتہ نہیں ان کی برزخ کدھر جاتی ہے. یہ بمبوں سے میزائلوں سے ان کے نزدیک پتہ نہیں ہے. یہ انشاءاللہ میں جب کھولوں گا اصل حیات اور عذاب و ثواب کے منکر یہ ٹولہ ہے. اور الٹا چور بھی کہے چور چور. اچھا اب یہ جو قبر کا مسئلہ ہے نا بزرگوں، بہت مہربانی پرچی لکھنے کی. قبر کا مسئلہ ہمارا اور ان کا اختلافی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھو. جو وہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. قبر والے معاملہ میں ان کا جھگڑا ہے اکابرین دیوبند کے ساتھ، ہمارے ساتھ جھگڑا نہیں. جھگڑا کس کے ساتھ ہے؟ اکابرین. ہاں دیوبند کے 70 کے قریب اکابر، جس نے حوالے دیکھنے ہوں سب کتابیں میرے پاس موجود ہیں. 70 کے قریب اکابر لکھ رہے ہیں کہ یہ گڑا قبر اصلی نہیں، اور اصلی قبر جو ہے علیین سجین وہی قبر شرعی ہے. اصلی قبر یہ گڑا نہیں. یہ اشاعت التوحید والوں نے تو اتنا کیا، ان کے حوالے نقل کیے. باقی میں عرض کرتا ہوں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ یہ بھی قبر ہے. اور یہ قبر جو ہے اس کا نام ہے مقر المیت. یہ مقر الحی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ مقر ہاں ساری دنیا کے علماء نے قبر کا معنی کیا مقر المیت، مدفن الموتى، اور انہوں نے بنا لیا اس کو مقر الحی، زندہ کے رہنے کی جگہ. آج تک 1400 سال میں اس قبر کو مقر الحی کسی نے مانا نہیں کیا. جتنے اکابر ہیں، مفردات ہے اور لغت کی کتابیں اٹھاؤ، قبر کہتے ہیں مقر المیت ایک، اور ایک ہے عالم قبر یا عالم برزخ. وہ عالم قبر یا عالم برزخ وہ موت سے قیامت تک کا جہان ہے. اور اس کی انشاءاللہ میں پوری وضاحت کروں گا، کوئی شک شبہ نہیں رہے گا.
جو مرے تو دلیل پہ مرے، جو جہنم میں جائے تو وہ بھی دلائل سن کے جائے۔ تو اس کی پوری میں بات کروں گا، عذاب قبر کی بھی، برزخ کی بھی، اور فیصلہ آپ پر ہوگا۔ آپ خود اگر انصاف ہوگا آپ سوچ لیں گے کہ سچا کون ہے اور فراڈ سے کام کون چلاتا ہے۔ اور ہماری یہ عادت نہیں کہ ہم دوسروں کے دلائل پیش نہ کریں۔ سچے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ فریقین کے دیانتداری سے پورے دلائل پیش کرتا ہے۔ جو ان حضرات کے پاس پڑھتے رہے انشاءاللہ میں ان کے دلائل جو وہ شبہات ہیں ان کے اس رنگ میں پیش کروں گا کہ ان کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ یہ بھی ہماری دلیل بن سکتی ہے یا نہیں۔ تو ان کی طرف سے میں دلائل پیش کروں گا اور اپنی طرف سے بھی، اور فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ آپ خود کر لیں گے۔ دونوں طرف سے دلائل قائم کر کے میں آپ پر چھوڑ دوں گا، جو دلائل لے لو اور جو ان کو چھوڑ دو۔ اور انشاءاللہ ان کو اپنا اتنا پتہ نہیں جتنا مجھے پتا ہے استدلال کرنے کا۔ سندھ میں ایک بندہ مردہ عورتوں سے یہ ایسے ہاں بھائی کہتے ہیں سندھ میں آدمی کوئی وہاں مردوں سے بدفعلی کرتا تھا، تو ہاں ان سے پوچھو برزخ میں بھی نہیں چھوڑا بھائی۔ ہاں بھائی دماغ خراب ہے۔ کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا آگے چلو۔ میں یہ گفتگو نہیں کر رہا قبر کیا کہ برزخ کیا۔ اب تک جو جھگڑے کی بنیاد تھی وہ تھا حیات دنیاوی اور حیات برزخی۔ آپ مقام اس کو دیکھ لیں، حیات الانبیاء عبدالشکور ترمذی، مناظرہ جب طے ہوا پہلا مناظرہ تو اس میں باقاعدہ یہ لکھا گیا کہ عنایت اللہ شاہ اور شیخ القرآن قائلین حیات برزخیہ اور محمد علی جلندری وغیرہ قائلین حیات دنیاویہ۔ یہ باقاعدہ وہاں پر عبدالشکور نے بھی لکھا، اور خود ان کی اپنی کتابیں اب تک یہی بولتی آئیں کہ ہم حیات دنیاوی کے قائل اور مماتی حیات برزخیہ کے قائل۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ کام اب پانی سر سے اوپر ہو گیا، اب انہوں نے کہا کہ ہم بھی دنیاوی بھی مانتے ہیں اور برزخی بھی، اور یہ قبر برزخ ہے، اور یہ تو ماسٹر اکاڑوی کی شیطانیاں شروع ہوئی۔ جو اکابر کی بات ہے، جو اصل بنیاد تھا حیات دنیاوی یا حیات حیات دنیاوی یا حیات، اب ان کو بھی شرم آنے لگا کہ ہم اگر حیات دنیاوی کہتے ہیں تو لوگ جوتے ماریں گے۔ اب انہوں نے یہ قبر برزخ تھے، برزخ قبر تھے، فلانا، یہ انشاءاللہ سارا آ جائے گا۔ ہاں دیکھو اصل حیات دنیاوی نہیں، اصل حیات کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا۔ کہتے ہیں بزرگوں نے جہاں دنیاوی کہی ہے نا اس کا مطلب ہے کہ جسم دنیا والا ہے، برزخی دنیاوی کے مد مقابل ہے، وہاں پر بزرگوں نے یہ لکھا ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہوگا سوا یوں کے؟ اور دوسری بات یہ ہے بھائی بزرگ جب خود لکھ رہے ہیں دنیاوی کو برزخی کے مد مقابل، تو اس سے پوچھ بھائی تو ماسٹر، تو اپنے وہ پرائمری کے سکولوں کو پڑھا، تجھے کیا پتا اکابر کی عبارتوں کا؟ اور کوئی عبارت پڑھ تو صحیح پتا چلے۔ بزرگ خود کہتا ہے کہ دنیاوی سے برزخی میں تبدیل نہیں ہوئی، علل استمرار دنیاوی ہے۔ کہتے ہیں نہیں، اس حیثیت سے دنیاوی، اس حیثیت سے برزخی۔ بزرگ کہتا ہے میں برزخی مانتے ہی نہیں، ہے ہی دنیاوی، اور یہ توجیہ القائل بما لا یرضی بہ قائلہ۔ اچھا جی چلو، بس ابھی یہ مسئلہ نہیں بیان ہو رہا، ابھی پرچی دینے کی ضرورت نہیں، مسئلہ انشاءاللہ آ رہا ہے پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ ہاں بھائی دیکھو جاءتہم الساعہ ہو گیا، لاہبہم ولہو مطلب ہے فانی ہے، وللدار الآخرہ اور البتہ گھر پچھلا، خیر للذین یتقون بہت بہتر ہے واسطے ان لوگوں کے یتقون جو بچتے ہیں۔ افلا تاکلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے